نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احادیث میں درود و سلام کی ترغیبات اور فضائل و برکات۔ حضرت ابو بردہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا جو امتی خلوص دل سے مجھ پر صلوات بھیجے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 صلواتیں بھیجتا ہے، اور اس کے صلہ میں اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے، اور اس کے حساب میں نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے 10 گناہ جو ہے وہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ حضرت کعب بن عجرہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا، میرے پاس آ جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ ارشاد فرمانا تھا فرمایا۔ جب آپ ممبر پر جانے لگے تو جب ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اسی طرح جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ پھر جو کچھ فرمانا تھا فرمایا۔ جب اس سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے اترے تو ہم لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایک ایسی چیز سنی جو ہم پہلے نہیں سنتے تھے، یعنی ممبر کے ہر درجے پر قدم رکھتے وقت آج آپ آمین کہتے تھے، یہ نئی بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جب میں ممبر پر چڑھنے لگا تو جبریل امین آگے انہوں نے کہا، تباہ و برباد ہو وہ محروم جو رمضان المبارک پائے اور اس میں بھی اس کی مغفرت کا فیصلہ نہ ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے ممبر کے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، تباہ و برباد ہو وہ بے توفیق اور بے نصیب جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے اور اس وقت بھی آپ پر درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں نے اس پر کہا آمین۔
پھر جب میں نے ممبر کے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا تباہ و برباد ہو وہ بدبخت آدمی جس کے ماں باپ یا ان دو میں سے ایک اس کے سامنے بوڑھے ہو جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے ان کو راضی اور خوش کر کے جنت کا مستحق نہ ہو جائے۔ اس پر بھی میں نے کہا آمین۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر درود بھیجتے ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا گناہوں کے دھونے اور اس کے پاک کرنے میں آگ کو سرد پانی سے بجھانے کے زیادہ مؤثر اور کارآمد ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنا غلاموں کے آزاد کرانے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ غرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا جو ہے انوار و برکات اور مفتہ تمام خیرات و سعادت ہے۔ اہل سلوک اس باب میں بہت زیادہ شغف رکھنے کی بنا پر فتح عظیم کے مستوجب اور محبرانیہ کے مستحق ہوئے۔ بعض مشائخ کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایسا شیخ کامل اور مرشد کامل موجود نہ ہو جو اس کی ترتیب کر سکے تو اسے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کو لازم کر لے۔ یہ ایسا طریقہ ہے جس سے طالب وصل بحق ہو جاتا ہے، اور یہی درود سلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرنا احسن طریقے سے آداب نبوی اور اخلاق جمیلہ محمدیہ سے اس کی تربیت کر دیں گے، اور کمالات کے بلند درجات اور قرب الہی کے منازل پر اسے فائز کر دیں گے، اور سید الکائنات افضل الانبیاء المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے سرفراز فرمائیں گے، قرب سے سرفراز فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا سب سے بڑا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت حاصل کرنے کا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بعض مشائخ وصیت کرتے ہیں کہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں، اور فرماتے ہیں قل هو اللہ احد کی قرأت خدائے واحد کی معرفت کرواتی ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کی کثرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و معصیت سے سرفراز کرتی ہے، اور جو کوئی سید عالم پر کثرت سے درود بھیجے گا یقیناً اسے خواب و بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ تو محترم ناظرین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کثرت سے پڑھا جائے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کی آنکھوں سے خوشی اور مسرت نمایاں تھی، اور آپ کا چہرہ انور پر مسرت تھا۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کے روح انور میں بہت خوشی مسرت کی لہر تاباں ہے، کیا سبب ہے؟ فرمایا جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو یہ امر مسرور نہیں کرتا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ بھی آپ کی امت کا آپ پر ایک مرتبہ بھی درود بھیجتا ہے اس پر 10 مرتبہ صلاۃ و سلام بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے درود پاک کی کہ جو بندہ ایک مرتبہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر
10 مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ پر درود بھیجوں، فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا وظائف کا چوتھائی، فرمایا جتنا چاہو، اور اگر زیادہ بھیجو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ عرض کیا نصف، فرمایا جتنا چاہو، اگر زیادہ کرو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ عرض کیا 2/3، فرمایا جتنا چاہو، اور اگر زیادہ کرو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ عرض کیا پھر تو میں اپنے تمام دعا کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہی بھیجوں گا۔ فرمایا تب تو تم نے اپنی ہمت پوری کر لی اور گناہوں کو معاف کرا لیا۔ تو محترم ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے درود پاک کی، ہر وقت پڑھا کریں، دن رات پڑھا کریں۔ اور جیسے کہ یہ واقعہ نقل کیا میں نے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا ٹائم جو ہے دعا کے لیے اور دوسرے ذکر اذکار کے لیے نکالوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا تو زیادہ درود پڑھے گا اتنا ہی زیادہ اچھا ہے۔ تو اس نے کہا باقی سب چیزیں چھوڑ کے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر وقت درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بشارت فرمائی کہ تم نے اپنے گناہ بھی معاف کرا لیے، اور جو بھی باقی دوسرے جو چیزیں تھیں وہ بھی حاصل کر لی۔ تو اتنی بڑی جو ہے وہ درود پاک کی جو ہے وہ فضیلت ہے۔ ہر وقت درود پاک پڑھیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔